السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام حضرات کو اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر مسعود رضا پر خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور برکتوں سے نوازے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر اور حدیث اور اس کے علاوہ قصص النبیین کے تمام دروس اب تک پہنچیں اور مختلف جو ٹاپکس ہیں ان پر بھی مختلف ہمارے جو پروگرامات ہیں ان کے لیکچر بھی اب تک پہنچیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم اس مجلس میں مشائخ لدڑ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم 3 نشستوں میں اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ اسی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ آخری نشست میں ہم مفتی اعظم پیر طریقت شیخ القرآن والحدیث مفتی اعظم آزاد کشمیر مفتی عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ میرپور کے گاؤں لدڑ میں جو قدیم میرپور تھا اس میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1913 ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ مفتی عبدالحکیم بن حافظ عبداللہ لدڑوی ابن حضرت میاں محمد فیض بخش، جن کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی، بن حضرت میاں محمد عظیم۔ تو ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مفتی اعظم آزاد کشمیر الحافظ شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مفتی عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی کے پاس حاصل کی۔ قطب کشمیر شیخ القرآن والحدیث نابغہ اثر حضرت خواجہ عبداللہ لدڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن حکیم حفظ کیا۔ علوم دینیہ کی تکمیل بھی اپنے والد گرامی سے کی، جو اپنے وقت کے جید عالم، صوفی بزرگ، محدث اور مفسر تھے، اور روحانیت میں بھی ان کا مقام جو تھا وہ بہت بلند تھا۔ اس کے بعد آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے ادیب عربی، فاضل عربی، منشی فاضل، فارسی کے امتحانات اعلیٰ نمبروں میں پاس کیے۔ 1945 میں آپ نے ملازمت کا آغاز کیا، بحیثیت عربی ٹیچر عملی زندگی کا آغاز کیا۔ ملازمت کے دوران ہی آپ نے ایک ٹیچر سے انگریزی کی تعلیم حاصل کی اور میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس سے پہلے جب ان کا آرڈر ہوا اس وقت تحصیلدار کے لیے، تو جب اپنے والد گرامی کی خدمت میں جا کر ان کو یہ خبر سنائی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ آپ اللہ کے دین کو تقسیم کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے، اور آپ نے زمینوں کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری لے لی۔ تو اسی وقت انہوں نے وہ آرڈر پھاڑ دیا، اور اس کے بعد جب آپ کا عربی ٹیچر کا آرڈر ہوا تو بزرگوں نے اس وقت ان کو اجازت دے دی۔ تو ملازمت کے دوران ہی آپ نے ایک ٹیچر سے انگریزی کی تعلیم حاصل کی اور میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ پھر سامبا، اکھنور، میرپور کوٹلی میں 1945 تک مختلف اسکولوں میں تشنگان علم کو سراب کرتے رہے، اور 1964 میں میرپور کرن سنگھ کالج میں بحیثیت پروفیسر جو ہے تقرری ہوئی آپ کی۔ 25 سال بحیثیت ڈسٹرکٹ مفتی، 2 سال مفتی اور 2 سال مجسٹریٹ درجہ دوئم رہے، اور فوجداری مقدمات کا آپ فیصلہ فرماتے رہے۔ پھر آئمہ تربیت کورس میں استاد العلماء کی حیثیت سے منتخب ہوئے۔ آخری دم تک اسلامی نظریاتی کونسل آزاد کشمیر کے ممبر رہے۔ انگلینڈ بھر میں بھرپور کامیاب تبلیغی دورے کیے، اور آپ کے اس وقت کے خطابات کی جو آپ نے برطانیہ کے مختلف شہروں میں دیے، وہ کتابی صورت میں حضرت مفتی صاحبزادہ ظہور احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب کیا تھا، مشعل ہدایت کے نام سے وہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ پھر جامعہ اسلامیہ کھڑی شریف بھی آپ کی کاوشوں کے نتیجے میں مرز وجود میں آیا۔ ائمہ کرام کو معاشرے میں باعزت مقام بھی آپ نے دلایا، اور اس وقت کے حکمران سردار محمد عبد القیوم رحمۃ اللہ علیہ نے کو آپ نے خط لکھا کہ ان کو حکومت کی طرف سے باقاعدہ تنخواہ دی جائے، جو سردار صاحب نے فوراً قبول کیا۔
آئمہ کورس بھی آپ کے ادارہ جامعہ اشاعۃ القرآن میں ہوا، جس کی تکمیل پر باقاعدہ اسناد جاری کی گئیں، اور اس کورس میں اس کے ناظم جو تھے وہ مولانا علامہ بستان قادری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک دفعہ مفتی اعظم آزاد کشمیر کا آرڈر تحصیلدار کے لیے ہوا، وہ بڑی خوشی سے، جیسے میں نے عرض کیا، اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ ان کا آرڈر ہو گیا ہے اور ان کو ملازمت مل گئی ہے۔ والد گرامی نے پوچھا کہ کون سی ملازمت ملی ہے؟ آپ نے عرض کی کہ ابا حضور تحصیلدار کا آرڈر ہوا ہے۔ آپ پریشان ہو گئے۔ والد گرامی کو افسردہ دیکھ کر بیٹے نے سوال کیا، ابا جان آپ افسردہ اور غمگین کیوں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، بیٹا اللہ نے تو ہماری ذمہ داری دین کی میراث لوگوں میں تقسیم کرنے میں لگائی تھی، اور آپ نے زمین تقسیم کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ آرڈر پھاڑ کر پھینک دیا اور عرض کی کہ میں ایسی کوئی ملازمت نہیں کروں گا جس میں آپ کی رضامندی شامل نہ ہو۔ آپ نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ 1945 کی تاریخ میں ڈوگرا حکومت نے منگلا قلعہ میں قید رکھا۔ تاریخ پاکستان 1947 کی تاریخ میں آپ نے بھرپور کردار ادا کیا۔ آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بننے کی بشارت دی تھی، اور اس کے 3-4 ماہ کے بعد پاکستان مارد وجود میں آیا۔ اس واقعہ کو پیر عبدالقادر شاہ صاحب نے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور مفتی اعظم رحمہ اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ آپ کے ایک مرید کرنل راجہ عدالت صاحب تھے، جو میرپور کے بڑی مشہور آدمی تھے۔ انہوں نے حکم دیا، عدالت یعنی ان کو آپ نے حکم دیا کہ عدالت بیٹا تم مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ اور کانگریس کو ترک کر دو۔ آپ نے پوچھا حضور اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا پاکستان بن جائے گا اور پھر آپ ذلیل ہو جائیں گے۔ میں نے قائد اعظم کو حضور کی مجلس میں دیکھا ہے، اور وہ پاکستان کی حضور سے خیرات مانگ رہے تھے، اور حضور نے ان کی گود میں پاکستان کی خیرات ڈال دی ہے۔ اب پاکستان بن کے رہے گا۔ جب پاکستان بنا تو سرکار لدڑوی باقاعدہ پاکستان کے پہلے یوم تاسیس میں شامل ہوئے۔ کراچی سے واپس جب لدڑ پہنچے تو اطلاع ملی کہ قائد اعظم بیمار ہیں، تو دوبارہ کراچی کا رخت سفر باندھا۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ حضرت کو کراچی سے واپس آئے ابھی تھوڑی دن گزرے تھے کہ قائد اعظم کے وفات پا جانے کی اطلاع ملی۔ آپ نے اس خبر سے آپ اتنے غمگین ہوئے۔ میں صبح کے وقت حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کراچی جانے کا انتظام کرو۔ میں نے عرض کیا آپ تو ابھی کراچی سے چند دن پہلے واپس آئیں، آپ دوبارہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت جا رہا ہوں۔ میں خاموش ہو گیا اور زور تک انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے آپ اپنا پروگرام ترک کر دیں، مگر زور سے قبل ہی معلوم ہوا کہ آپ نے کسی سے یہ 100 روپیہ جو ہے کراچی کے سفر کے لیے ادھار مانگا ہے، اور آپ کراچی جانے کے لیے عزم مصمم رکھتے ہیں۔ میں نے روپیہ 100 لیا اور حاضر خدمت ہوا تو آپ بے حد تشویش میں ہیں۔ میں نے روپیہ پیش خدمت کیا اور آپ علل صبح جو ہے وہ کراچی تشریف لے گئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو مزید اس پر گفتگو کریں گے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔